أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا الحمد لله ونحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال اللهم اجعلني أحبك بقلب كله ورضيك بجهد كله اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اپنے پورے دل سے تجھ سے محبت کریں اور اپنی ساری کوششیں تجھے راضی کرنے میں لگا دیں اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھنا اللہم اہدنی وسددنی اللہم اہدنا وسددنا اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی اعوذ باللہ من ضیق المقام یوم القیامہ آمین اللہم آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں چھٹیاں کیسی رہی ہیں آپ کی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے چلو ایک ٹانگ پہ ہی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمت و توفیق دی کہ دوسروں کے لیے ہم ہیلپ فل مددگار رہے الحمدللہ مصروف رہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مصروفیات دی ہوئی ہیں اور اس میں سے ہم ٹائم نکال کے اللہ کے دین کے لیے نکل کے آتے ہیں الحمدللہ علی کل حال ویلکم بیک انشاءاللہ تعالیٰ آج ہماری حدیث جو ہے حدیث 4 انشاءاللہ تعالیٰ ہم سٹارٹ کریں گے امام نووی انسان کی تخلیق اور اس کی تقدیر کے حوالے سے ہم بات کریں گے ایک عالم کا قول ہے کہ جب تک تم علم کو اپنا سب کچھ نہ دو گے وہ آپ کو اپنا بعض حصہ بھی نہیں دے گا بعض حصہ مطلب کہ تھوڑا سا حصہ بھی وہ نہیں دے گا علم کے لیے جب تک تم اپنا سارا کچھ اس کو نہیں دے دو گے اپنا وقت اپنی صلاحیت اپنا ٹائم مطلب اس میں کو ڈیڈیکیٹ کرنا ڈیڈیکیشن دینا اس کے لیے ٹائم اپنا سرو کرنا اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا اگر میں نہیں کروں گی تو وہ اپنا تھوڑا سا حصہ بھی نہیں دے گا آپ اور میں ہم دیکھ لیں پھر ہم علم حاصل کرتے ہیں اور کتنا ہمیں ملتا ہے کتنا حصہ مطلب ہمارا وہ حال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا بھی نہیں ملتا ہم یہاں سے بیٹھے ہم سن رہے ہیں اٹھ کے جاتے ہیں تو ہمارے حصے میں کچھ بھی نہیں ہوتا کہ علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں مشقت اٹھانی پڑے گی کیونکہ یہ دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی ترین چیز جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا وہ ہے اس سے زیادہ قیمتی خاص طور پر دین کا علم جب ہم لیتے ہیں نا اس سے زیادہ کوئی خاص چیز ہو نہیں سکتی اور خاص طور پر جو الحمدللہ قرآن کا علم اور حدیث کا علم اس سے زیادہ افضل ترین کوئی چیز ہے ہی نہیں دنیا میں بھی اس کے لیے ہمارے لیے فائدہ اور آخرت میں بھی اور جو کچھ بھی لوگ اس دنیا میں سمیٹ رہے ہیں یہ ان سب سے قیمتی اور بہترین علم ہے جس کے لیے آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں الحمدللہ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا اور آخرت میں بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں ٹائم لگانا ہے شرط یہ ہے کہ ہمیں اخلاص نیت مکمل یکسوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ اور یہ کہ یہ ضروری ہے میرے لیے جس طرح ہم کہتے ہیں ہمارے پیٹ کے لیے خوراک ضروری ہے ہماری جسمانی طاقت کے لیے ہمیں فوڈ کھانا ہے ہم کھاتے ہیں نا دن میں بے شک 4 ٹائم نہ کھائیں 2 ٹائم نہ کھائیں ایک دفعہ تو کھانا ہی کھانا ہے نا وہ ضرورت ہے ہماری باڈی کی اسی طرح یہ قرآن کا علم حدیث کا علم جو ہے نا یہ میرے لیے اتنا ہی ضروری ہے میری روح کے لیے اتنا ہی ضروری ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم
ہمیں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، ہم ٹینشن میں ہیں، ہمارے پاس ہر چیز ہونے کے باوجود، کیوں؟ کیونکہ میرا قرآن کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے، حدیث کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے، میری روح تو تڑپ ہی رہی ہے نا، اس کو تو وہ جو چیز ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی۔ تو آج سے انشاءاللہ تعالی ہم اپنی نیتوں کی بھی تجدید کر لیتے ہیں، نیت دیکھ لیتے ہیں کہ میں آج کس لیے یہاں پہ آ کے بیٹھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہمت اور توفیق سے ہم یہاں آئے 6 ویک کے ہالیڈیز کے بعد، انجوائے کیا، اور جو ہمیں تھوڑا بہت آتا ہوگا نا، ہم میں سے کسی نے بھی کتاب اٹھا کے نہیں دیکھی ہوگی، جو پڑھا ہے اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں کہ ہم نے پڑھا کیا ہے، ایون دو رات کو بھی اٹھا کے نہیں پڑھی ہوگی، 3-4 حدیثیں ہم نے پڑھ لی ہیں، اگر اس پہ ڈسکشن ہمیں کرنی ہوگی، کوئی پوائنٹ ہم نے بتانا ہوگا، تو واقعی کیا میں ریڈی ہوں بتانے کے لیے ہم نے کیا پڑھا ہے، کون کون سی حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں سو فار۔ یہ ہمارے علم کا حال ہے۔ نیت کے بارے میں پڑھی ہے۔ نیت کے بارے میں پڑھی، حدیث جبرائیل کے حوالے سے، ہاں یہ ایکسکیوز نہیں ہے، حدیث جبرائیل ہم نے پڑھی، پھر دین اسلام کی بنیادی، کیونکہ حدیث جبرائیل اور دین اسلام کی بنیادی ملتا جلتا تھا، تھوڑا سا اس میں فرق تھا، اور اخلاص نیت ہم نے 3 ہی حدیثیں پڑھی ہیں، چوتھی آج ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جو کہ اسلام کی بنیاد ہیں۔ اگر ہمیں اسی کے بارے میں نہیں پتا، ہمارے اپنی نیت کے حوالے سے نہیں پتا، تو ہم آگے کیا کریں گے؟ چلیے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس چیز میں آسانی کر دے۔ لیسن کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ سب سے پہلے ہم حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر اس کی ترجمہ، تشریح اور اس کی تفصیل کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد کہ ہمارے لیے عمل کے جو پوائنٹ ہیں اس کو ہم لینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق
فيسبق عليه الكتاب عليه الكتاب فيعمل فيعمل بعمل بعمل أهل الجنة أهل الجنة فيدخلها فيدخلها رواه البخاری و مسلم۔ ترجمہ کیا ہے کہ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور مصدوق ہیں، تم میں سے ہر ایک کی تخلیق کی تکمیل اس کی ماں کے شکم میں اس طرح ہوتی ہے کہ 40 دن تک وہ نطفہ رہتا ہے، پھر اتنے ہی دن جمے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے، پھر اتنے ہی دن گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اس کی طرف فرشتے کو بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے، اسے 4 باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، رزق، مدت عمر، عمل اور نیک بخت ہے یا بدبخت ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تم میں سے کوئی جنت والوں کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت اور اس کے بیچ صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو اس کی کتاب تقدیر آگے بڑھ جاتی ہے اور وہ جہنم والوں کا عمل کرنے لگتا ہے، پھر جہنم میں چلا جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی جہنم والوں کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جہنم اور اس کے بیچ صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، پھر اس کی کتاب تقدیر آگے بڑھ جاتی ہے اور وہ جنت والوں کا عمل کرنے لگتا ہے، پھر جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ جو حدیث ہے اس سیلف ایکسپلین کر رہی ہے کہ آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں کہ انسان کی تخلیق کے مراحل کیا ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح پیدا کیا اور پھر پیدا کرنے کے بعد کن کن مراحل سے اس کو گزارا، اور جب وہ مراحل سے گزرتا ہے تو اس کے بعد اس کی تقدیر اللہ تعالیٰ کس طرح سے لکھتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے اس کی تھوڑی سی جو تشریح ہے الفاظ کے حوالے سے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کر لیں کہ ان ابی عبد الرحمن، ابی عبد الرحمن سے روایت ہے، عبداللہ بن مسعود، عبد الرحمن ان کی کنیت ہے اور عبداللہ بن مسعود ان کا جو ہے وہ نام ہے، رضی اللہ تعالی عنہ، قال حدثنا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کیا ہم سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہاں پہ انہوں نے سمیتونا نہیں کہا، ہم نے پیچھے سنا نا انہوں نے ہاں کہ انہوں نے سنا، یہاں پہ حدثنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ ان کو جو ہے وہ صادق کہا گیا، ان کو مصدوق کہا گیا، ان کو سچ بولنے والا کہا گیا، سچا کہا گیا، اور کیا وہ بتانے والے ہیں سچ، جو لایا وہ بھی سچ ہے اور جس نے بتایا وہ بھی سچا ہے۔ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، وہ صادق ہے اور سچے ہیں جن کی تصدیق کی جاتی ہے۔ إِنَّ أَحَدَكُمْ، بے شک تم میں سے کوئی ایک، جمع کی جاتی ہے، کیا یجمع کہ آدھا حصہ باپ کا، خلقہ اور اس کی تخلیق یعنی کہ اس کی پیدائش، آدھا حصہ ماں کا، فی بطن امی ہی اس کے ماں کے پیٹ میں، کہ ماں اور باپ کی جب بچہ تخلیق ہوتا ہے ماں اور باپ کے ملاپ سے، پھر وہ کیا بنتا ہے، ماں کے پیٹ میں رہتا ہے 40 دن، کہ یہ علم جو ہے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ 1400 سال پہلے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ علم دیا تو آج کی طب جو ہے اپنی تحقیقات کے حوالے سے، اپنے مختلف ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، جو جتنی بھی سائنس جو ہے اس کے حوالے سے ہمارے سامنے بہت سی سٹیجز وہ لا کے رکھتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے یہ چیز ہمارے سامنے رکھ دی۔ کہتے ہیں کہ کینیڈا کے ایک پروفیسر کیتھ مور، جو کہ اس کا موجد مانا جاتا ہے نا، اس نے یہ بات انسانوں کے سامنے لے کے آیا کہ یہ سٹیجز انسان کی اس طرح سے بنتی ہیں۔ جب اس کو بتایا گیا، اس کو یہ معلوم ہوا کہ یہ چیز جو ہے قرآن میں 1400 سال پہلے بتا دی گئی، کہتی کہ وہ بے اختیار بول اٹھا کہ یہ انسان کی بات نہیں ہے، یہ کوئی یہ خاص ہستی ہے جس کی طرف سے یہ چیز آئی ہے۔ اس نے اقرار کرنے کے باوجود وہ اسلام نہیں لے کے آیا۔ اپنی مقدر اور قسمت کی بات ہے نا، اتنا کچھ کرنے کے بعد لکھا ہوا ہے کہ کوئی جو ہے وہ کفر میں ہو کے بھی تو آ جاتا ہے، تو کوئی اینڈ سٹیج پہ ہوتا ہے، اینڈ تک ہمیں نہیں پتا جب تک کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو جائے گا۔
پھر کہا گیا یومن کہ کچھ دن 40 دن جو ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ میں وہ رہتا ہے نطفتن، نطفہ کہتے ہیں کہ منی کا جو قطرہ ہوتا ہے اس کے لیے آتا ہے، ثم پھر یقون وہ ہو جاتا ہے علقتن، علقہ یعنی کہ خون کی پھٹکی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق تو مانتے تھے وہ لوگ لیکن مصدوق نہیں مانتے تھے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق بھی مانتے ہیں، ہم مصدوق بھی مانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں وہ سچ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، کسی قسم کا انہوں نے اپنے پاس چھپا کے نہیں رکھا کہ مجھے بھی علم ہو جائے میں اپنی امت کو نہ دوں. انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے جیسے ایز اٹ از ان کو بتایا ویسے انہوں نے ہم تک نہ پہنچا بڑھایا اور نہ دیا، گھٹایا. نہ بڑھایا نہ اس کو کم کیا. پھر یہ جو حدیث جو ہے نا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی گئی، ان کے حوالے سے یہ راوی ہے، روایت ان سے یہ ہوئی ہے، تو ان کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گی. بہت ہے جو جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں لیکن تھوڑی سی چیزیں ان کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جلیل القدر صحابہ کرام میں ان کا نام آتا ہے. ان کا اسم گرامی ابھی میں نے آپ کو بتایا عبداللہ تھا، ان کی کنیت جو تھی عبد الرحمن تھی. قبیلہ بنو حزیل جو ہے ان سے ان کا تعلق تھا. السابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا تھا. پہلے 6 لوگ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ان میں یہ ان کا ذکر آتا ہے. اور وہ بکریوں والا قصہ آپ کو معلوم ہوگا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ بکریاں چرا رہے تھے کہ یہ کوئی دودھ دینے والی بکری ہے، تو کہتے ہیں کہ اس میں سے دودھ دینے والی ہو یا نہ ہو لیکن یہ میرے پاس امانت ہے تو میں نہیں لوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی بکری دودھ نہیں دے رہی تو اس کو میرے پاس لے کے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاتھ لگایا، وہ دودھ دینے لگی، انہوں نے خود بھی پیا، ان کو بھی پلایا، جس کی وجہ سے متاثر ہو کے یہ اسلام لے آئے تھے. پہلے 6 لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. پھر قرآن اور حدیث کے بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں. عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ان میں سے ہے جن سے میں محبت کرتا ہوں، ان لوگوں میں سے ہے جن سے میں محبت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ قرآن جو ہے 4 لوگوں سے سیکھو، ان میں سب سے پہلے جو ذکر کیا آپ نے عبداللہ بن مسعود کا کیا. پتہ ہے 4 لوگ کون تھے؟ عبداللہ بن مسعود سب سے پہلے، پھر سالم رضی اللہ تعالیٰ، ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ، اینڈ معاذ بن جبل. یہ 4 لوگ تھے جن سے کہا گیا تھا کہ اگر کسی نے قرآن سیکھنا ہے تو ان 4 سے سیکھے. ہم عبداللہ بن مسعود اور ابی بن قاب کی جو چین ہے وہیں سے ہمارا جو سلسلہ ہے نا ہم وہ قرآن سیکھتے ہیں الحمدللہ. پھر کہتے ہیں کہ 448 حدیثیں جو ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے روایت کی. بہت ہی اچھے خطیب مانے جاتے تھے، بہت اچھے قاری، مفسر قرآن، فقی مانا جاتا ہے ان کو، بہت اچھے خطیب تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک اور نعلین مبارک کی حفاظت کیا کرتے تھے. اور ہر غزوہ کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے شریک کی، جتنے بھی غزوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے. کچھ لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود اہل بیت میں سے ہیں، کہ اتنی ان کو اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اتنا ان سے پیار کرتے تھے. اسلام میں فقہ حنفی کے بانی ان کو مانا جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ کروڑوں کے حساب سے صحابہ اور تابعین جو ہیں انہوں نے ان کے علم سے فیض یاب ہوئے، اور دنیا کے ہر حصے میں ان کے جو شاگرد ہیں وہ ہر حصے میں آپ کو مل جائیں گے. سبحان اللہ. قرآن کی کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ جب وہ اتری اور آپ کو نہ معلوم ہو کہ یہ قرآن اتری، کہ مطلب کہ کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے ہر لمحہ. اور کہتے ہیں کہ جہاں پہ کسی صحابی کو اجازت نہیں ہوا کرتی تھی، ان کو اجازت ہوا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملیں. کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی تھی. صحابہ کرام، دوسرے صحابہ کرام بتاتے ہیں ہمیں اجازت نہیں ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، لیکن عبداللہ بن مسعود جو ہوتے تھے ان کی یہ شان ہے کہ ان کو اجازت ہوتی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس وقت چاہیں جا سکتے تھے. اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں ان کے بارے میں جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال اتنا ہی انشاءاللہ تعالیٰ. اب جو حدیث انہوں نے کوٹ کی ہے اس کے حوالے سے دیکھ لیں کہ انسان کی تخلیق کے مراحل جو ہیں یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یجمع خلقہ فی بطن امہ، کہ ماں کے پیٹ میں اس کو جمع کر دیا. جب وہ جمع ہو رہا ہے نطفہ،
منی کا قطرہ جو ہے نا وہ بن جاتا ہے. نطفہ کیا، یہ آپ کو سپرمز نظر آ رہے ہیں نا، چھوٹے 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 سے ملین ٹریلین کروڑوں کے حساب سے ہوتے ہیں. پھر وہ علقہ بنتا ہے. علقہ کیا ہے کہ لٹکی ہوئی پھٹکی کی طرح نا ایک ورم سا بن جاتا ہے، اس کو علقہ کہا جاتا ہے. جب وہ علقہ بن جاتا ہے پھر مدغہ بن جاتا ہے کہ چبائی ہوئی. کیسے چبائی ہوئی؟ کہ ایسی چیز بن جاتا ہے جس طرح گوشت کی بوٹی جو ہوتی ہے نا اس کو چبایا جاتا ہے، ویسی چیز بن جاتا ہے. پہلے چھوٹا سا ایک ایسا ذرہ جو کہ خود بین دور بین جس سے بھی کہہ لیں اس سے بھی بڑی مشکل سے نظر آتا ہے. اس کے بعد وہ ایک ایسی چیز جیسے ہم موقع کہہ لیں، لٹکی ہوئی چیز ایسی بن جاتا ہے. اس کے بعد ایک چبائی ہوئی چیز کی طرح بن جاتا ہے. انہی مرحلوں کی یہاں پہ بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ صادق اور مصدوق، انہوں نے کوئی چیز ادھر ادھر نہیں کی. اس کے ساتھ ہی کہ انہوں نے کہا کہ مثل ذالک، اس طرح ثم یرسل علیہ الملک، کہ پھر جب وہ بھیجا جاتا ہے، کس کو بھیجا جاتا ہے؟ کوئی فرشتہ. فرشتے کا نام ہمیں نہیں بتایا کون سا فرشتہ. جب فرشتہ بھیجا جاتا ہے 40 دن پورے ہو جاتے ہیں، وہ نطفہ بنتا ہے، علقہ بنتا ہے، مدغہ بنتا ہے، پھر وہ ٹھہر جاتا ہے. یہ 4 سٹیجز 40 دن 120 دن بن گئے. 4 مہینے بن جاتے، 120 دن بن گئے. جب 120 دن یہ بن جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ایک فرشتہ بھیجتے ہیں. فرشتے کا نام کسی کو نہیں بتایا کون سا فرشتہ آتا ہے. پھر وہ کیا کہتا ہے؟ تقدیر لکھتا ہے، اس کے اندر روح پھونکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک یہاں پہ کانسیپٹ میں کلیئر کرنا چاہوں گی. ہم کہتے ہیں کہ جب نطفہ ہوتا ہے یا علقہ ہوتا ہے یا مدغہ ہوتا ہے بے جان ہوتا ہے. نہیں، اس کے اندر جان ہوتی ہے. ایک فزیکلی ہے، ایک روحانی. روح جب آتی ہے وہ روحانی سٹیٹس ہماری روح کے اندر اللہ کی طرف سے پھونک دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس سے پہلے بھی وہ سکین کرتے ہیں دل دھڑک رہا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ چاروں مرحلے انسان زندہ ہی ہوتا ہے. لیکن 4 ماہ کے بعد وہ روح پھونکی جاتی ہے جس میں، جو کہ اللہ کی اذن سے یہ فرشتہ لے کے آتا ہے، اور اس کے بعد اس کا مرحلہ جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے. کہ یہ ایک جو حدیث ہم پڑھنے لگے نا، اس میں تقدیر کا مسئلہ ہے، اور یہ بہت ہی کہہ لیں کمپلیکیٹڈ مشکل مرحلہ ہے. انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں شرح صدر دے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو جو ہے اس کے جو مراحل ہیں اس کو ہم سمجھ سکیں. اچھا، اگر یہی حوالہ اگر ہم لیں قرآن پاک میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان ہی کی تخلیق کے حوالے سے سورہ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. کہ ہم نے انسان کو مٹی کی سط سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کر دیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں ہم نے دی، پھر ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھا دیا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا دیا. سبحان اللہ. بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں میں سے اچھا کاریگر. کہ کیسے یہ مرحلہ، کس طرح سے انسان کی تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے، کس طرح سے ایک کے بعد دوسرا مرحلہ، دوسرے کے بعد تیسرا مرحلہ انسان کے ساتھ یہ چلتا ہے، اور انسان کو دیکھے احساس تک نہیں ہوتا. پہلے مٹی سے میں نے بنایا، ساتھ سے بنایا، پھر میں نے نطفے میں تبدیل کر دیا کہ پانی کی بوند میں کہ مٹی کہاں کہاں سے، دیکھیے آپ کو ڈفرینٹ اس کی میں رائے ملے، کہاں کہاں سے اکٹھا کر کے مٹی بنائی جاتی ہے. مٹی پھر وہ کیسے بوند کی شکل اختیار کرتی ہے، کس طرح وہ ٹپکتی ہے، کس طرح پھر وہ لٹکی ہوئی چیز بن جاتی ہے، کس طرح سے وہ لوتھڑا بنتی ہے، کس طرح سے وہ بوٹی بن جاتی ہے، بوٹی سے پھر وہ انسان کی شکل میں جو ہے وہ آ جاتی ہے. ہاں، کہ گوشت کا ایک ٹکڑا اللہ تعالیٰ، پھر روح وہ چیز ہے جس کے ساتھ جسم زندہ ہوتا ہے. یعنی کہ یہ سارے مرحلے جو ہے اس میں انسان زندہ نہیں ہوتا، انسان اس میں بھی زندہ ہوتا ہے، لیکن جب اس میں روح پھونک دی جاتی ہے تو اس کی ہر چیز ہی زندہ ہو جاتی ہے. پھر کلمات باتوں کا بکت بھی لکھنے کا. کچھ کہتے ہیں اس میں تقدیر آ جاتی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کا علم قدیم، کہ شروع سے ہی جب اللہ تعالیٰ نے سوچا
تخلیق کے لیے تب جو علم ہے اس میں وہ آ جاتا ہے. یہ کتاب میں لکھ دو اس کا رزق کتنا ہوگا. رزق ہی 4 چیزوں کی بات کر دی. وہ اجلی ہی اس کی مدت کتنی ہوگی. وہ عمل ہی اس کے عمل کیسے ہوں گے. وہ شقیون کہ وہ بدبخت ہوگا یا بدبخت ہوگا. وہ سعید یا نیک بخت ہوگا. یہ 4 چیزیں کہ انسان کے اندر جب روح پھونک دی جاتی ہے پھر انسان کی جسم اور روح کا ملاپ ہو جاتا ہے. وہ ایک مکمل چیز بن جاتا ہے. جب ایک مکمل چیز بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے انسانی زندگی کے وہ 5 مراحل جو ہیں اس کو گزارنے کے لیے اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے. اس کو تقدیر جب اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے کہ تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھی. کہاں لکھی؟ لوح محفوظ میں لکھی. کس نے لکھی؟ قلم سے کہا. انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم سے کہا. قلم کو حکم دیا، قلم نے لکھ دیا. اس نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ساری ایک لمبی حدیث ہے. وہ لکھ دیا. اور یہ کام جو ہوا یہ 50,000 سال پہلے ہوا. کتنی پلاننگ درکار تھی. یہ 50,000 سال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. انسان اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ انسان کو بنانا ہے اس سے پہلے ایسے سارے مراحل اور پھر قلم کو کہہ دیا کہ اس کو کرو کہ میں نے اس کو پیدا کرنا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رزق کی بات کی. اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے رزق. ہم کہتے ہیں ہم رزق کو خود ڈھونڈتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے 50,000 سال پہلے قلم کو کہہ دیا تھا کہ میں نے انسان کی یہ روح بنائی ہے اس میں کیا ہے رزق لکھ دو. رزق کھانا پینا عام حالات میں ہم اس کو کہتے ہیں. حتیٰ کہ رزق میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. مثلاً کھانا پینا ہو گیا یہ بھی ہمارا یہ رزق میں آ جاتا ہے. رزق وہ چیز جس سے انسانی جسم قائم رہتا ہے وہ فزیکل ہو یا اس کی کوئی بھی نیڈ ہو اس میں یہ چیز آ جاتی ہے. پھر دوسرا یہ کہ جس سے انسان کا دین اور ایمان قائم ہو وہ بھی رزق میں آ جاتا ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم دوسروں کو نیکی کا حکم دے رہے ہیں، نیکی کی طرف بلا رہے ہیں، خود کام یہ کریں، یہ رزق ہے. ٹھیک ہے. اور علم دین یہ بھی رزق ہے. علم نافع یہ بھی رزق ہے. کھانا پینا لباس رہائش بچے سواری گھر ہر چیز مطلب ہر چیز الف سے لے کے یہ تک جو بھی آپ سوچ لیں یہ وہ سارے کے سارا رزق میں آ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رزق حاصل ہونے کی تاخیر کی وجہ سے مایوس نہ ہوا کرو. کیوں؟ کیونکہ مرتے دم تک بندے کے نصیب کا رزق اس تک پہنچ کر رہے گا. اس لیے میانہ روی کے ساتھ رزق کی تلاش جاری رکھو. ہم کہتے ہیں کہ رزق ہم کرتے ہیں تاکہ رزق انسان کو تلاش کر رہا ہے. حلال روزی حاصل کرو اور حرام سے بچو. راستہ ٹھیک اختیار کرو. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق انسان کو ایسے پا لیتا ہے جیسے موت اس کو پا لیتی ہے. رزق بھی انسان کو ایسے ہی ڈھونڈتا ہے جیسے موت اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. ایسے ہی رزق لگا ہوا ہے وہ مل کر ہی رہے گا. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں رزق مل کر رہے گا تو ہمیں پھر کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ جیسے پچھلی حدیث میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میانہ روی اختیار کرو اور اس کے لیے کوشش کرو. ٹھیک ہے. اس کے سارا کچھ اس کے پیچھے ہی نہ لگا دو. اس کے لیے کوشش کرو. تمہیں وہی ملے گا جو تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے، جو تمہاری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا جی اگر ہماری تقدیر میں لکھ دیا گیا تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میانہ روی اختیار کرو. محنت بھی کرنی ہے اور اللہ پہ توکل بھی کرنا ہے. جیسے محنت کرتے جو توکل نہیں ہے وہ بھی ایک طرف غلو ہو جائے گا. یا ہم کہیں کہ اللہ نے ہمارے رزق لکھا ہوا ہے ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی ایک طرف غلو ہو جائے گا. دونوں طریقے ہم نے اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوشش کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ حکم دیا ہے کوشش کرنی ہے محنت کرنی ہے اس کے بعد جو ہے پھل وہ میں نے دینا ہے. ایک چھوٹی مثال ہوگی اپنی بیٹی کا جہاں پہ ہوا تھا میری بیٹی کا پہلے رشتہ تو سارے کہتے ہیں کہ ایسے یا ویسے تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ میرا رزق اللہ نے ان کے گھر لکھ دیا تھا اور ان کا میرے گھر میں لکھ دیا تھا. نصیب نہیں تھے مگر ہم نے وہ رزق جا کے اسی طریقے سے کھانا تھا. اب اللہ نے وہ سبب بنائے نا. دیکھیں ہر روح جو پیدا ہوئی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جوڑا بھی تو بنایا ہوا ہے نا. اور اس کے لیے اسباب دنیا میں ہی پیدا کرنے کوئی اوپر سے تو چیز نہیں نہ آئے گی.
کہیں کوئی کسی سے بات کر دیتا ہے، وہاں سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، کوئی بیٹھے بٹھائے آپ سے پوچھ لیتا ہے، آپ کو آپ کے دل میں کوئی بات چل رہی ہوتی ہے. دیکھیے آتا ہے نا کہ ہم کلاسز میں آتے ہیں، کئیوں ہر کسی کا ایم ڈفرنٹ ہے. ہم نے پہلی حدیث جب پڑھی تھی نیت کے حوالے سے، اس میں پوری ڈیٹیل سے یہ بات کی تھی. کوئی رشتے دیکھنے کے لیے آتا ہے، کوئی علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، کوئی علم میں اضافے کے لیے آتا ہے، کوئی کہتا ہے اچھا میں نیک محفل میں جاتی ہوں، مجھے دل میں سکون ملتا ہے. ہر ایک کی انٹینشن ڈفرنٹ ہو سکتی ہیں اور مقاصد بھی ڈفرنٹ ہو سکتی ہیں، اور جس مقصد کے لیے آؤ گے یہ قرآن یہ حدیث آپ کو وہی دے گی. ایک اور حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے 4105، جس شخص کو بڑی فکر دنیا ہی کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کام پریشان کر دے گا، اور اس کی مفلسی یعنی کہ غریبی اس کی دو آنکھوں کے درمیان کر دے گا. ہر وقت اس کا دھیان، اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کا ہم اور غم یہی رہے گا، دنیا دنیا دنیا. جس شخص کو بڑی فکر دنیا ہی کی ہو، کہ فکر اس کو صرف دنیا 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 کی ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کام پریشان کر دے گا. اس کو ہر وقت پریشانی لگی رہے، لاحق رہے گا نا، صبح کیا کھانا، شام کو کیا کھانا، یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، کیسے ہو جائے گا، کہ کیا فکر ہے، لکھا ہوا ہے نا آلریڈی، وہ ہو کر رہے گا. تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو اسی میں کھبا کے رکھ دیتا ہے، اور اس کی مفلسی یعنی کہ غریبی اسی کی دو آنکھوں کے درمیان کر دے گا. ہر وقت اس کا دھیان، اس کی فکر، اس کا سوچ، اس کی ہم اور غم، ہر چیز جو ہے اسی غریبی اور مفلسی کے درمیان ہی وہ ہر وقت گھومتا رہے گا، کیونکہ ہر وقت سوچ اس کی دنیا ہی ہے، اور دنیا اس کو اتنی ہی ملے گی جتنی اس کی تقدیر میں لکھ چھوڑی ہے. صبح سے شام تک کام کرتا رہے، کوئی 10 پاؤنڈ لے کے آتا ہے، کوئی صبح سے جاتا ہے 2 گھنٹے بعد ہزاروں کی تعداد میں کما کے لے آتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تقدیر ہے نا، لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے. کچھ ہاتھ پاؤں تھوڑے سے ہلاتے ہیں تو اتنی ان کو ترقی ملتی ہے، کچھ اتنا محنت کرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ملتا. تو کیا ہے یہ میانہ روی، کہ جو مقدر میں وہ مل کر ہی رہے گا، اللہ تعالیٰ تھوڑے میں زیادہ برکت ڈال دے گا. اور جس کی اصل آخرت کی طرف ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے سب کام درست کر دے گا، اس کے دل میں بے پرواہی ڈال دے گا، اس کو دنیا کی فکر ہی نہیں رہے گی، اور دنیا جھک کر اس کے پاس آ جائے گی، اس کے قدموں میں آ جائے گی. تو یہ دیکھ لیں میری ترجیحات کیا ہیں. صبح سے اٹھتے ہیں، کھانا پانا، بچے چھوڑ کے لے کے ٹھیک ہے، ہم ایز اے مدر ہماری ذمہ داریاں ہیں، لیکن یہ ذمہ داری یہ بھی تو دنیا میں ہی آ جاتی ہے نا. پھر ہم نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، ہم قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ، کتنی سمجھ آئی، کتنا سمجھنے کی کوشش کی، اس کو آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں تو ہم نے بہت پڑھ لیا، اب تھوڑی دیر سو جائیں. جب تھوڑی دیر سوتی ہے تو پھر 9 10 11 بج جاتے ہیں، بے فکر ہو کے ہم سوتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ انسان کی تقدیر میں رزق میں نے لکھ دیا ہے. ہم کہتے ہیں رزق ہم خود لکھتے ہیں، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور رزق ہمارے پیچھے ویسے ہی بھاگ رہا ہے جیسے موت ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، 1 سیکنڈ کے لیے وہ پیچھے نہیں ہوتا. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کی، وہ اجلی ہی اجل، مدت زندگی، کہ کتنی زندگی ہوگی. عبداللہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ نے کہا، اے اللہ مجھے میرے خاوند رسول اور صلی اللہ علیہ وسلم، والد ابو سفیان اور بھائی معاویہ سے فائدہ دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اللہ سے کیا سوال کیا؟ ایسی زندگیوں کے لمبے ہونے کا جو کہ مقرر کی جا چکی ہیں، کہ اس کا سوال اللہ تعالیٰ سے کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی یہ لکھ چھوڑا ہے کہ اس بندے کی اتنی زندگی ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ میرے والد کو، بھائی کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے میرے لیے فائدہ مند بنا دے. دن گنے جا چکے ہیں ایسے رزق کو بڑھانے کا جس کی تقسیم ہو چکی ہے، ان میں سے کسی چیز کا وقت مقرر ہے، مقدم اور مؤخر نہیں کیا جا سکتا. ہر چیز، رزق بھی، موت کہاں لکھنی، کہاں پہ آنی ہے، کتنا کھانا ہے، یہ ساری چیزیں لکھی جا سکیں، وہی تم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کر دیا ہے. اگر تم اللہ سے سوال کرتی کہ وہ تم کو جہنم کی عذاب اور قبر کے عذاب سے پناہ دے تو وہ بہتر اور افضل ہوتا. مجھے ان سے فائدہ دے، ہاں، کہ اے اللہ مجھے میرے خاوند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والد ابو سفیان اور بھائی معاویہ سے فائدہ دینا. دنیا انہوں نے مانگی نا، دنیا مانگی، دنیا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اللہ سے سوال کیا ایسی زندگیوں کے لمبے ہونے کا جو مقرر کی جا چکی ہیں. انہوں نے فائدہ مانگا ہوگا، لمبا فائدہ مانگا ہوگا نا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا تو پھر ان کی اسی وقت اصلاح کی کہ اس طرح نہیں مانگنا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے. ٹھیک ہے، لمبی زندگی کبھی کبھی مانگنی بھی چاہیے، لمبی زندگی نیکیوں کے لیے،
فائدوں کے لیے، نفع کے لیے، لیکن ایسی نہیں مانگنی چاہیے جو کہ آلریڈی لکھی جا چکی ہے۔ پھر رزق ہو گیا، اس کی تقسیم، پھر موت، جو بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم قبر کے، جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگتی تو یہ تمہارے لیے افضل ہوتا اور بہتر ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی موت کسی زمین پر مقرر ہوتی ہے تو وہ اسے وہاں جانے کی حاجت پڑ جاتی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے بہانہ بن جاتا ہے، انسان وہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ کوئی کام نکل آتا ہے، جب وہ اپنی انتہا کے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں پہ اس کی جان نکلنی ہوتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، اور قیامت والے دن وہ زمین اس وقت گواہی دے گی کہ اے اللہ تعالیٰ یہ تیری امانت تھی جو کہ میرے اندر دفن تھی، اب میں تمہارے سپرد کرتی ہوں۔ کہ جہاں پہ انسان کی تقدیر لکھی ہوئی ہے نا، جہاں پہ اس نے کھانا ہے وہاں پہ پہنچ جائے گا، جہاں پہ اس نے مرنا ہے انسان پہنچ جاتا ہے۔ میں آپ کو ایگزامپل دوں، یہاں سے عمرے کے لیے گئے، سیریل بار بچوں کے لیے جو ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی، وہ بیگ میں رکھی ہوئی۔ مکہ میں ہم رہے 5 دن، وہ میرے بیگ میں رہی، اتنی گرمی میں سڑتی رہی۔ مکہ کا آخری دن جب تھا تو ہم لوگ نیچے سے گئے، انہوں نے نیچے فلور سے ہمیں 3rd فلور تک واک کراتے کراتے ساری ڈوریں بند کری، ہم 3رے فلور پہ پہنچ گئے۔ جب ہم 3رے فلور پہ پہنچے، وہاں پہ اپنی خاتون، وہاں پہ بھی اتنی خلقت کے کوئی حساب ہی نہیں، کھڑے ہونے کے لیے جگہ ہی نہیں مل رہی تھی، اور ایک ایسے کونے میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ پہنچا دیا۔ میں رزق کی بات کر رہی ہوں، کہاں گیا، کہاں پہنچا، کیسے پہنچا، کس تک پہنچا۔ تو وہ عورت میرے پاس آئی اور آ کے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھی تھی، اردو، میں نے کہا جی، پاکستان، جی، کہتی میرا روزہ ہے، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور وہ جب میں نے کہا میں دیکھتی ہوں بیگ میں کچھ ہوگا، دیکھا نیچے وہ پھسکی پڑی گرمی کی وجہ سے، تو وہ اس کے مقدر کی پڑی ہوئی تھی، کوئی نہیں میں جانتی کون تھی، اور خود مانگا کہ کیسے آیا نا رزق اس کے مقدر میں۔ نہیں تو اتنے لوگ وہاں پہ پڑے بیٹھے ہوئے تھے، ہم پتہ نہیں وہاں پہ نیچے بیٹھے ہوئے ایسے ہی پانی لینے گئی، وہاں سے انہوں نے ڈور بند کر دی، کہاں تک پہنچا دیا۔ اچھے خاصے بیٹھے ہوئے تھے، جگہ ہماری تھی، اس کا روزہ اسے کھلنا تھا نا۔ ہاں، تو اس کا رزق وہاں پہ لکھا ہوا تھا، اور کتنا چلا کے ہمیں لے کے گیا ہے وہاں پہ۔ میں کہتی ہوں سبحان اللہ۔ اور کئی بار نا جب یہ پڑھی ہے تو وہ ایسے نقشہ میرے دماغ میں آ گیا، میں نے جب اس کو دیا نا اسی وقت میں نے باجی سے بولا، میں نے کہا یہ دیکھیں یہ رزق اس کو کہتے ہیں، کہاں تھا، کہاں پہنچا، کیسے سفر کر کے آیا اور کیسے اس کے منہ میں گیا ہے۔ اللہ کے نیک بندے تو وہ بھی لکھتے ہیں ایسے کہ انسان ننگے پنڈے پیدا ہوندا، ٹھیک ہے، ایک کفن دے بدلے او کنا چکر کٹدا۔ مجھے اس پہ اتنی حیرت ہوتی ہے کہ دیکھو کتنے الفاظ ناپے تولے، اور کس طرح انہوں نے کہا کہ پیدا کیسے ہوتے ہیں، کفن کے بدلے کہاں کہاں تک گھومتے ہیں، کیا کیا تکلیفیں سہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے نا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے عملی ہی، اس کا عمل، اس کا کام۔ اعمال کتنی قسم کے ہوتے ہیں، ہم نے پہلی حدیث میں پڑھا تھا، اعمال کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ اعمال 3 قسم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کون کون سے؟ اوکے، ایک قلبی عمل ہوتا ہے، ایک لسانی عمل ہوتا ہے، ایک بدنی ہوتا ہے کہ ایک زبان کا ہے، ایک دل کا ہے، اور ایک آپ کا بدن جو ہے اس کو تصدیق کرتا ہے۔ یہ ہم جب نیک عمل کرتے ہیں یا بد کرتے ہیں، ان تینوں ہی اعضاء کا ہم استعمال کرتے ہیں، 3 قسم کے اعمال ہوتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ میں نے 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اس دوران اگر آپ نے مجھے کوئی کام کہا اور مجھ سے تاخیر ہوگی، میں نہیں کر پایا اس کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ملامت نہیں کی، آپ نے کام یہ کیوں نہیں کیا۔ اگر گھر میں سے کوئی ملامت کرتا بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اگر تقدیر میں لکھا ہوتا تو وہ کر دیتا، لکھا ہی نہیں تھا تو وہ کیسے کرتا۔ ہم اپنے آپ پہ ریفلیکٹ کر لیں، ہم بچوں کو کہتے ہیں نا کہ یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، اگر وہ نہیں کرتے تو ہم کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے کہا تھا، آپ نے نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے آرام سے کہا کہ اگر اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا تو وہ کر دیتا، آگے پیچھے یا غصہ کرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں بنتی۔ ہمارے کیا کرتے ہیں بچوں کو بتاؤ راٹی لگا لیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں تقدیر میں ایسے ہی تھا نا تو تب ہم نے، ہاں، وہ کہتے ہیں ہماری قسمت، میں نے ایک دفعہ بچوں کو ایسے سمجھا دیا، کچھ بھی ہوتا ہے تو کہتے ہیں میری قسمت میں نہیں، میری قسمت، میری قسمت میں، کہ ہر وقت قسمت کو نہ کوسا کرو، واقعی صحیح بات ہے، اگر مقدر میں ہوتا تو وہ ہو جاتا ہے۔ بچے صحیح کہتے ہیں کہ وہ اگر تقدیر میں لکھا ہوتا تو یہ کام ہو جاتا۔ کوشش کے بعد کڑنے یا میں اتنا کڑتے ہیں، بولتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں کہنے کی، ہم اپنے ہی مال خراب کر رہے ہیں۔
تو جب ایسے کر دیا بندہ معافی دے میں کہ اللہ تعالیٰ ہاں نہ کسی کو تانا دے، نہ کسی سے ناراض ہو، نہ کسی سے خفگی کریں. مطلب کہ تقدیر ہی چیز ایسی ہے کہ اگر انسان کوشش کرتا ہے، اس کو اختیار کرتا ہے، اس کے باوجود وہ اس منزل تک نہیں پہنچ پاتا، اس کو حاصل نہیں کر پاتا. اس کی اگزامپل دیکھیے، کئی بچے بہت محنت کرتے ہیں، اس کے باوجود فیل ہو جاتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں آپ نے بچے کو ہم تان تون کرتے ہیں نا کہ آپ نے محنت نہیں کی، حتیٰ کہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے بچہ دن رات کر رہا ہے محنت. ہو سکتا ہے اس وقت اس کی وہ محنت اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی، اس کے لیے وہ چیز فائدہ مند نہیں. آگے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے جب ہم ڈیٹیل کریں گے کہ ہمیں وہ لگ رہا ہوتا ہے فائدہ مند ہے، لیکن اس کے لیے وہ فائدہ مند نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ علم قدیم، اس کو علیم ہے، وہ جاننے والا ہے کہ اس بندے کے لیے کیا ہے. وہ ظلم نہیں کرتا کسی بھی بندے پہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوشش مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم کوشش کریں، انسان محنت کرے، انسان کوشش کرے، اور باقی جو ہے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. پوری محنت کوشش کرنی، یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا اگر تقدیر میں لکھا تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھو اور کچھ نہیں کرو، یہ بھی کام غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے کوشش مطلوب ہے، کوشش دیکھنی ہے، محنت دیکھنی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ چوتھا کام جو کہا وہ شقی او سعید، کہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا. اس کا رزق، اس کے عمل، اس کی مدت زندگی، اور چوتھا وہ نیک ہوگا بدبخت ہوگا. یعنی کہ آخری انجام اس کا کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا. خوش نصیب وہ ہوتا ہے جس کے لیے خوشی مکمل ہو جائے، ہم اس کو خوش نصیب کہتے ہیں. اگر ہم اپنے لحاظ سے دیکھیں، جس کے پاس ہر چیز ہو، ہم کہتے ہیں کتنا خوش قسمت ہے. اچھی بیوی ہو، اچھے بچے ہوں، سننے والے ہوں، کہنے کار ہوں، اچھا گھر ہو، رزق ہو، ہر چیز ہو، ہم کہتے ہیں یہ بہت خوش قسمت ہے. ہم بدبخت کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس یہ ساری چیزیں نہ ہوں. لیکن اللہ کے ہاں یہ کرائٹیریا نہیں ہے. یہاں پہ وہ ہمیں آیت ہی بتا رہی ہے نا، اللہ کے ہاں یہ کرائٹیریا نہیں ہے. شقی اور سعید ہونے کا کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. یہ قرآن ہی کی سورہ ہود کی آیت ہے. لیکن جو بدبخت ہوئے وہ دوزخ میں ہوں گے، وہاں چینخیں چلائیں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غیر مجذوذ. لیکن جو نیک بخت کیے گئے وہ جنت میں ہوں گے، جہاں ہمیشہ وہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین باقی رہے، مگر تیرا پروردگار چاہے یہ بے انتہا بخشش والا ہے، جسے چاہے اس کو بخشے، جسے چاہے اس کو نہ بخشے. یہ اللہ کے اختیار میں ہے. آگے ان کی تشریح جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اختیار میں ہے کون بدبخت ہے، کون قسمت ہے. ایک وقت میں ایک انسان بہت ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے، خوش قسمت لگ رہا ہوتا ہے. ایک وقت میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ نیک ہے، اس کے پاس ہر چیز ہے. لیکن اگلے ہی وقت میں حادثہ ہو جاتا ہے اور انسان کا پلڑا دوسری طرف ہو جاتا ہے. وہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے خیال رکھوں گی. اور ہو سکتا ہے دنیا میں ہمیں کوئی انسان جو ہے وہ بد نصیب نظر آ رہا ہے، اور آخرت میں اس کے کامیابی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے. جس کو چاہے، جس وقت چاہے، جب چاہے اس کا فیصلہ بدل دے، اس کی تقدیر بدل دے، اس کے حالات بدل دے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ فمنہم شقی و سعید. جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی الا یہ کہ اللہ کی اجازت سے. کچھ عرض کرے گا، پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے، کچھ نیک بخت ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. اور جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، جہاں گرمی اور پیاس کی شدت ہوگی، وہاں پہ جائیں گے اور پھنکارے جائیں گے. وہاں پہ کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. یہ انسان ہی کے عمل ہیں جو انسان کے سامنے آئیں گے. پھر کہ اس کا پتہ نہیں چلتا، کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. سورہ یاسین بھی جب ہم پڑھ لیں گے نا وہاں پہ بھی آتا ہے، سورہ کہف میں بھی آتا ہے، قرآن پاک میں 2-3 جگہ پہ آتا ہے. کچھ اسکالر یہ کہتے ہیں کہ لکھا کہاں پہ ہے، کچھ کہہ رہے ہیں ماتھے کے اندر لکھا، کیونکہ یہاں پہ لفظ آتا ہے نا اللہ تعالیٰ یہاں سے پکڑیں گے. کچھ کہہ رہے گلے میں لٹک رہا ہے، واللہ عالم، اللہ نوز. لیکن اللہ تعالیٰ نے لکھ چھوڑا ہے، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہاں ماتھے پہ لکھا ہے یا کہاں پہ لکھا ہوا ہے. خیر وہ اللہ انسان اپنے اعمال کا جو نچوڑ ہے وہ خود ہی تیار کر رہا ہے.
اللہ اسی طرح آسمان اور زمین کی بات کرتے ہیں کہ اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین اور آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تیرا رب کچھ چاہے، بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے، جو چاہے وہ کرے اور جو چاہے وہ اس کو روک دے اور جس کو چاہے دے، عزت اور ذلت ہر چیز کی جو ہے نا قرآن ہی کی آیات ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پھر ایک اور جگہ پہ آتا ہے، رہے وہ لوگ جو نیک وقت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا، جو ہمیشہ نیکی پہ قائم رہیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگلا جو عمل اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں لِيَعْمَلُوا بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اینڈ تک، حتی ما یقون بینہ وبینہ الا ذراعون، کہ ایک شخص ہوتا ہے، انسان بظاہر دیکھنے والا ہوتا ہے کہ جنت کا وہ عمل کر رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنت سے صرف ایک قدم پیچھے رہ جاتا ہے تو وہ الٹا کام کرنے لگ جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان برا کام کر رہا ہوتا ہے اور دوزخ کے بالکل قریب ہوتا ہے تو وہ ایسا کام کر دیتا ہے کہ وہ جنت والے کام کرنا اس کا آخری عمل ہو جاتا ہے۔ اس میں ہمیں بہت سی مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی سیرت سے بھی ملتی ہیں کہ انسان بظاہر ہر کام نیک کرنے والا ہوتا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، مگر اس کی نیت کھوٹی ہوتی ہے، وہ صرف واہ واہ چاہنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ دوسرے اس کی تعریف کریں، دوسرے اس کی چاہیں، وہ حتیٰ کہ بظاہر دیکھنے میں ہمیں نیک نظر آ رہا ہے، اس کا دل اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہوتا، اور وہ شہرت کے لیے، مقام حاصل کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے، کچھ بھی ہو وہ اس کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کے حال جو ہے وہ کھول دیتا ہے دنیا پہ، وہ بدبخت نظر آ جاتا ہے، اور کئیوں کا بالکل اللہ تعالیٰ اسی طرح چھپا ڈھکا لے جاتا ہے، ہمیں بظاہر وہ نیک ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن ہاں پھر دنیا میں اس کی نیت کیسی آ جاتی، دنیا کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کر دیتا ہے، لیکن دوسری طرف جو ہوتا ہے کہ آپ کو ایک غیر معمولی سا انسان نظر آتا ہے، آپ لگتے کہ اس کا یہ انسان ایسا ہے، یہ انسان ایسا ہے، اس کی یہ برا ہے، دیکھنے میں برا کام آپ کو کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن وہ برائی اس کے لیے ہمیں وہ غیر معمولی لگتا ہے، لیکن وہ برائی کیوں کر رہا ہے، اس کا دل کا معاملہ کیا ہے، ہمیں نہیں وہ اندازہ ہوتا۔ بہت سے ہمیں قصے کہانیاں مل جاتی ہیں آصل وسلم کی سیرت کے حوالے سے بھی، لیکن جب وہ مرتا ہے تو وہ ایمان پہ مرتا ہے، ظاہر اس کے عمل ایسے نہیں ہوتے اور اینڈ پہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، 27ویں رات کو وہ فوت ہو رہا ہے، گانا گانے والی ساری زندگی گانا گا رہی ہے، 27ویں رات کو مر رہی ہے، انسان ہر وقت نیک کام کر رہا ہے لیکن اینڈ پہ جاتے ہوئے کیا دیتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ، کوئی ایسا کلمہ منہ سے نکل جاتا ہے، ہمیں تو نہیں پتا یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ تو یہ بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ ایک انسان بظاہر جو کچھ سمجھ بوجھ کر کے رکھتا ہوا کرتا ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، اس کا اللہ کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، مرنے سے پہلے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اس کی موت خیر پہ ہو جاتی ہے اور وہ جنت کا حقدار ٹھہرا دیا جاتا ہے، اور ایک انسان دنیا میں رہتے ہوئے خیر کا کام کر رہا ہوتا ہے، یو نیور نو کہ کون سا اس کا عمل آخری عمل ہے، کون سا میرا عمل آخری عمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے کہ ہر نماز کو وہ آخری نماز کر کے سمجھتے، بہترین اور اعلیٰ درجے کی پڑھتے کہ مجھے نہیں پتا مجھے دوسرا لمحہ نصیب بھی ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ پھر جب یہ سوچتا ہے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دیتا ہے، اس کے نیک عمل ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو انسان سچا اور مخلص ہوتا ہے، سنت کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے، کوئی دھوکہ اور فریب اس کے اندر نہیں ہوتا، کوئی وہ جھوٹ نہیں بولتا، بس اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق سچا اور مخلص ہوتا ہے، اور لوگوں کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی، اور بعض اوقات لوگ جو ہے تانا دیتے ہیں کہ تمہارا دین تمہیں یہ سکھاتا ہے، ہم دینداری لگا لیں، کوئی ایسا کام کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں کیا دین ہی کے حوالے سے بات سننی پڑے گی، آپ کی مسجد آپ کو یہ سکھاتی ہے، آپ کا سکاف آپ کو یہ سکھاتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کہیں پہ کام کر رہے ہیں، آپ نے حجاب اور سکاف پہنا ہوا ہے، ہاں کہ آپ نقاب پہنتے تو نقاب آپ کو یہ سکھاتا ہے، مطلب ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک ہم نے جو شکل بنا لی ہے یہ ایک دین کی شکل ہے، تاکہ یہ اللہ کا حکم ہے، ہمارے ایکشن، ہمارا عمل جو ہے، ہمارا اخلاق جو ہے وہ دین وہ ظاہر کرے گا۔ کوشش ہے کہ وہ اس راہ پہ چلنے کی، ہاں پرفیکٹ تو نہیں ہے نا، ہاں ہم وہ پرفیکٹ انسان نہیں ہے، ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اتنی توفیق دے دی کہ ہاں عمل کرنے کی کوشش کرے۔ ایگزیکٹلی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے نا، ہم کہیں کام کر رہے ہیں، میٹنگ میں تھوڑا لیٹ ہو گئے، میٹنگ پہ نہ پہنچ سکے تو ہم فوراً سے تانا دیتے ہیں کہ آپ کا دین آپ کو یہ سکھاتا ہے، یہ وہ نہیں، یہ نہیں بتاتا، ہاں اس کی پرابلم کا نہیں ہمیں اندازہ، ہم فوراً سے منہ پہ مار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ اگر تو نے ہمارا نام بدبختوں میں لکھ رکھا ہے
تو تو ہمیں نیک بختوں میں کر دے. کیوں؟ کیونکہ تیرے ہی ہاتھ میں کتاب ہے، تیرے ہی ہاتھ میں تقدیر ہے، تو ہی لکھتا ہے. تو ہمیں جو ہے نیک بختوں میں لکھ دے. جو چاہتا ہے وہ مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ لکھ دیتا ہے. تو اللہ کے اختیار میں. جس کو یہ حدیث سمجھ آ جائے، کہتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی دعا کرے کہ اے اللہ مجھے جہنم سے پناہ دے، مجھے جنت میں جانے کی توفیق عطا فرما، مجھے تیرے دیدار سے جو محرومی اس سے محروم نہ رکھ، بلکہ ہمیں تیرا دیدار کرنا ہے، ہمیں جنت میں جانا ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کرنا ہے، ہمیں بدبختوں میں نہ کرنا، ہمیں نیک بختوں میں کرنا، کیونکہ تیرے اختیار میں سارا کچھ، میرے اختیار میں جو ہے وہ میں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر لکھنے کے بعد ہمیں اختیار بھی دیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ چلتے رکھنا، اس راستے پہ چلنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اخلاص نیت بھی دینا، ہمارے عمل ضائع نہ ہو جائیں. اور تقدیر پر یقین جو ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہمارے ریلیشن کو اور مضبوط کر دیتا ہے. انسان کو ساری دنیا کا ڈر جو ہے انسان کے دل سے نکال کے صرف اور صرف اللہ کا ڈر اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے. اور جب ہمیں تقدیر پہ نہیں ہوتا تو ہمارا پھر حالات ایسی ہوتے ہیں، ہم دنیا سے ڈرتے ہیں، دنیا کیا کہے گی، وہ کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا. اور جب انسان کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ جو ہے وہ خیر پہ کر دیتا ہے. اور جو بخیل ہوتا ہے، جو دکھاوے کے کام کرنے والا ہوتا ہے، لوگوں سے ڈرتا ہے اور اللہ سے نہیں ڈرتا، کہتے ہیں وہ بے پرواہی کرتا ہے، حجت بازیاں کرتا ہے. ہمیں بھیجا کس لیے گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوشش کرو، محنت کرو، اپنے آپ کو تھکاؤ اور مجھ پہ چھوڑ دو، اپنے اسٹرگل کرو. جس کے دل میں تنگ دلی ہوتی ہے، بد دلی ہوتی ہے، وہ سمجھنا نہیں چاہتا، وہ حجت بازیاں کرتا ہے، غلط باتیں کرتا ہے، غلط سوچ رکھتا ہے، تو اس کا ظاہر جو ہمیں وہ نظر آتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی قضا جو ہے، اللہ کی قدر سے پہلے اس کو معلوم ہے، اللہ کو پتا ہے کہ یہ میری قضا ہے، یہ میری قدر ہے. ہمیں نہیں پتا. ایک وقت میں ہمیں وہ چیز اچھی لگ رہی ہے، دوسرے ہی وقت میں ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو اس نے کرنا ہے، کیوں اس کا علم ہے، اس کو پتہ ہے. اس کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیشہ سچائی کی اور نیکی کی توفیق ہمیں مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق دے. پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ جنگ میں شریک ہوا، اور جنگ میں جب وہ شریک ہوا تو وہ آگے بڑھ بڑھ کے ہر ایک کو مار رہا تھا، قتل کر رہا تھا. اور صحابہ کرام بڑے خوش تھے. جب صحابہ کرام بہت خوش تھے، کہتے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ذکر کیا کہ فلاں شخص جو ہے نا بہت اچھا اور بھاگ بھاگ کے دوسروں کو مار رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اہل جہنم میں سے ہے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، دیکھ کے بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو کام اتنا اچھا کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں میں اس کا پیچھا کروں گا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ اس بندے کے پیچھے پیچھے گیا. اگر وہ تیز چلتا وہ بھی تیز چلتے، رک جاتا تو وہ بھی رک جاتا. اتنے میں کہتے کرتے کرتے اس کو تیر آ کے لگا، اور تیر اتنا تکلیف دہ تھا کہ اس نے جلد بازی اس میں دکھائی اور اپنی ہی تلوار سے اپنے آپ کو نہ قتل کر دیا، اپنے آپ کو مار دیا. پھر واپس آئے، واپس آ کے کہا اچھا کام کر رہے تھے، وہ تکلیف کو برداشت نہیں کر سکے تو اپنے آپ کو جلدی ختم کر دیا خود ہی. مطلب کہ ایک قسم کی وہ ہو گیا نا، خود ہی کو خودکشی کر لی انہوں نے. تو کہتے ہیں انہوں نے جلدی دکھائی اور اس تلوار سے اپنے آپ کو ختم کر دیا. پھر انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کا پتہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کر دیا ہوگا، بتا دیا ہوگا کہ انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی موت جو ہے وہ خیر پہ نہ ہو. دوسری طرف وہ صحابی دیکھیں سبحان اللہ ایمان لے کے آئے، ساتھ ہی جنگ احد میں غالباً جنگ احد کا تھا، وہ اسلام لے کے آئے، ساتھ ہی جنگ کا حکم ہو گیا، وہ جنگ پہ گئے، وہیں پہ شہید ہو گئے. ایک بھی نماز نہیں پڑھی، سیدھے جنت میں. عمل خیر، ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رہے، صرف سلام قبول کیا. ساتھ ہی جنگ احد غالباً ہے، ہو سکتا ہے اس میں آگے پیچھے ہو، اینڈ فوت ہو گیا اور جنت میں چلے گئے. تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس میں تقدیر کے معاملے میں لکھا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ان کی نیت کتنی خالص ہوگی یہ بھی نہیں پتا. یہی تو بات ہے نا کہ ہمیں نہیں پتا کہ کس کی نیت کتنی خالص ہے. اب یہی حدیث جس طرح کے حدیث جبرائیل ہم نے پڑھی، ہم نے ڈفرنٹ راوی دیکھے، روایات دیکھی، ان کے حوالے سے حدیث ہمارے سامنے آئی. اب ویسے ہی اس حدیث کو اگر ہم متفقاً علیہ جو ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں بھی آتی ہے، اس کی روایت تھوڑی سی مختلف ہے الفاظ کے لحاظ سے.
یہاں پہ مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ حدیث جو ہے وہ لفظاً محفوظ نہیں ہے، وہ معنوی طور پہ محفوظ ہے، لفظاً نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اتنے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، میں بول رہی ہوں، آپ اپنے اپنے نوٹس بنا رہے ہیں، سب کے نوٹس ڈفرینٹ ہو گئے، لیکن بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ اسی طرح صحابہ تھے، ہر کسی کا سوچنے کا، لکھنے کا، بات کرنے کا، الفاظ کے چناؤ کا طریقہ ڈفرینٹ تھا، لیکن معنی جو ہے وہ سیم ہی دے رہا ہے۔ کیونکہ جو کتاب اللہ ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، وہ تو کبھی چینج وہ ہو نہیں محفوظ ہیں، سکتے، ہاں، وہ وہ محفوظ لفظاً اور معنون دونوں ہی طریقوں سے محفوظ اور ہے۔ حدیث حدیث کا یہ ہے کہ ہاں اس کے الفاظ جو میں آپ کو بتاؤں گی، میرے الفاظ تھوڑے ڈفرینٹ ہوں گے، سعدیہ بتائے گی اس کے ڈفرینٹ ہوں گے، مطلب ایک ہی، مطلب ایک ہی ہوگا۔ مطلب کہ معنی آپ کو وہی دے رہا ہوگا، الفاظ کا چناؤ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو حدیث ہے نا صحیح مسلم میں کی جو الفاظ ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں، کیونکہ رواہ صحیح مسلم ان بخاری دونوں کی ہے۔ تو عامر بن واصلہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہوئے سنا، یہ عامر بن واصلہ اب اس کو روایت کریں، ہے عبداللہ بن مسعود ہی سے، ٹھیک ہے، ایک بخاری میں ایک مسلم میں، کہ بدبخت وہی ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں بدبخت ہو، اور نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ معنی وہی ہے، الفاظ کا چناؤ ڈفرینٹ ہے۔ بس صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک آدمی آیا جسے حذیفہ بن عصیب غفاری رضی اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے، اور عامر بن واصلہ سے ابن مسعود کا یہ قول روایت کی، تو عامر نے کہا آدمی بغیر عمل کے بدبخت کیسے ہو سکتا ہے، یعنی کہ جب تک کوئی عمل نہ کرے تو بدبخت کیسے؟ تو اس سے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نطفے پر 40 راتیں گزر جاتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو اس کی صورت بناتا ہے، اس کے کان، اس کی آنکھیں، اس کی گوشت، اس کی ہڈیاں۔ یہ قرآن کی آیات اس چیز کو بات بتا رہی ہوں، حدیث میں یہ بتا رہی ہوں۔ پھر وہ عرض کرتا ہے اے رب لڑکا ہوگا یا لڑکی؟ بس تیرا رب جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ فرشتہ پھر عرض کرتا ہے اے رب اس کی عمر، تیرا رب جو چاہتا ہے اس کو حکم دیتا ہے۔ مطلب انہوں نے یہ چیز واضح نہیں کی، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ فرشتہ وہی لکھتا جاتا ہے، حکم دیتا ہے اور فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ فرشتہ عرض کرتا ہے اس کا رزق تو تیرا رب جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، پھر فرشتہ اسے لکھ لیتا ہے، پھر وہ کتاب فرشتہ اپنے ہاتھ میں لے کر نکل جاتا ہے، اور اس میں اسے جو حکم دیا جاتا ہے نہ کوئی زیادتی کرتا ہے نہ وہ کمی کرتا ہے، یعنی کہ اصل حکم اللہ ہی کا ہوتا ہے۔ رزق بھی اس نے لکھا، اس نے موت بھی لکھی، اس نے وہ فیصلہ، مطلب وہ چاروں چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا، وہ اس طرح سے بتا رہے ہیں۔ آگے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حذیفہ بن عصیب غفاری رضی اللہ تعالیٰ ہی سے روایت ہے کہ میں نے اپنے ان دو کانوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا نطفہ رحم میں 40 رات تک رہتا ہے، پھر فرشتہ اس پر صورت بناتا ہے، یا کہا کہ اس کی تخلیق کرتا ہے اللہ کے حکم سے، پھر عرض کرتا ہے اے رب یہ مذکر ہوگا یا مونس؟ بس اللہ تعالیٰ نے اسے مذکر یا مونس بنا دیتا ہے، پھر فرشتہ پوچھتا ہے اس کے اعضاء پورے ہوں گے یا ادھورے؟ بس اللہ تعالیٰ اسے کامل یا ادھورے اعضاء والا بنا دیتا ہے، پھر فرشتہ عرض کرتا ہے اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی عمر کیا ہوگی، اس کے اخلاق کیا ہوں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ اسے شقی یعنی کہ بدبخت یا اس کو نیک بخت بنا دیتا ہے۔ یہ مختلف احادیث 3-4 حدیث آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اچھا، ایک حدیث کافی نہیں تھی جس کو جو اتنی بڑی ہم نے پڑھ لی ہے، مختلف احادیث کا ریفرنس کیوں دیے؟ دیکھا جی کیا ہے، یہ بالکل ڈفرینٹ الفاظ انہوں نے استعمال ہوں کیے، اس حدیث سے بالکل ڈفرینٹ ہے، لیکن مقصد وہی ہے۔ مطلب وہی نہیں کر رہے ہیں۔ آسان ہے، کئی دفعہ الفاظ کا چناؤ ایسا ہوتا ہے جو ہمیں جلدی سمجھ آ جاتا ہے، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، نہیں سمجھ آتی، کہ کوئی جو چیز ہے واضح طور پہ بتا دی، کوئی اختصار کے ساتھ ہے، کسی نے بتا دی، کسی نے دلیل پہلے دی، کسی نے فرشتے کا ذکر کیا، کسی نے فرشتے کا ذکر نہیں کیا، کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، کہ کوئی کہتا ہے کہ فرشتہ سوال کر رہا ہے۔ یہ مختلف طریقے ہیں، ایک چیز کو سمجھنے کے مختلف اینگلز ہیں نا۔ جیسا ہم اسکولر کی سنتی ہوں نا، کسی کی اسکولر کی وہ بات آپ کو دل اور دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، بالکل ٹھکتی ہے، بالکل، ہاں، اور کسی کی اچھا سن ایسے اوپر سے چلا جاتا ہے۔ وہ دل میں نہیں ٹھکتی اس طریقے سے، کہ وہ آپ کو ہو سکتا ہے اس کی زبان کے الفاظ اتنے ہائی لیول کے، وہ آپ کے اسٹینڈرڈ کے نہیں ہے، کو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تب نہیں ٹھکتے۔ اخلاص پہ بھی ہوتا ہے سبحان اللہ، کہ ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ اس سے ذہن جو ہے وہ کھلتا ہے۔
مقصد یہی ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے کہ جو حدیث یہ میں نے آپ کے سامنے 40 نبوی کی رکھی، آپ نے یہی پڑھی اور باقی حدیثیں آپ اس کی نہیں آپ کی نظر گئی، تو جب کوئی اور پڑھ رہا ہوگا تو آپ کہیں نہیں میں نے تو ایسے پڑھی ہے. اگر یہ چاروں پانچوں جتنی بھی حدیث ہیں ڈفرینٹ روایات سے وہ ہمارے سامنے ہوں گی، ہمیں پتہ ہے کہ اس طریقے سے بھی ہو سکتی ہے، اس سے بھی ہو سکتی ہے، اس سے بھی ہو سکتی ہے، مگر مقصد ایک ہی ہے. ہاں کہ مقصد سارا ایک ہی ہے. کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ہمارا ذہن کھلتا ہے، ہمارے اندر جو ہمیں جو دوسروں پہ فوراً سے ہم فتویٰ لگا دیتے ہیں نا کہ یہ آپ کی غلط ہے یا آپ نے صحیح نہیں پڑھا، مجھے تو اس حدیث کا پتہ ہے اور آپ یہ غلط بتا رہے ہو، یہ صحیح نہیں ہے. اس سے ہمیں تھوڑا گریز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہو سکتا ہے جو چیز مجھے پتہ ہے وہ دوسرے کو نہیں پتا، ہو سکتا ہے جو دوسرے کو پتہ ہے وہ مجھے نہیں پتا. تو ہمیں اس میں تھوڑا نا صبر کی ضرورت ہے کہ یہ علم ہے اور علم کا سمندر ہے، یہ علم کا سمندر ہے. اور الحمدللہ ہم قرآن اور حدیث کا تو واقعی ایک ایسا سمندر ہے، اب جتنے گوتے لگاتے جائیں گے اتنے ہی نیچے جاتے جائیں گے. اور یہ ایک عام لیکچر نہیں ہے بلکہ یہ حدیث ہے، حدیث کی کلاس ہے. علم ہم سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. اس کے ڈفرینٹ طریقے ہیں، ڈفرینٹ روایات ہیں، ڈفرینٹ ریفرنس ہوں گی، ڈفرینٹ روایات ہوں گی، ڈفرینٹ صحابہ کرام سے کی جائے گی. اور ایک ہی حدیث ایک ہی صحابی سے مختلف راوی جو ہیں وہ اس کو روایت کر کے بتا رہے ہوں گے. اور ہر راوی جیسے آپ جتنے اسٹوڈنٹ ہیں آپ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے تھرو آپ کا اپنا انداز ہوگا، آپ کا اپنا ہوگا، ہر ایک اپنے الفاظ کا چناؤ ہوگا کہ سب کی مختلف ہوگی. کہ جس طرح یہ حدیث ہم پڑھ رہے ہیں نا، کہتے ہیں اور سارے اسکالر اس بات پہ اگریڈ ہیں کہ یہ اپنے باب کی یا اپنے ٹاپک کے حوالے سے علم دین میں مشکل ترین حدیث ہے. مشکل ترین کیوں؟ اس میں تقدیر کا مسئلہ آ جاتا ہے. مشکل ترین حدیث ہے جس کی وضاحت کرنا، جس کا سمجھنا واقعی ایک مشکل کام ہے. کیونکہ یہ کہ مسئلہ تقدیر سے متعلق ہے اور تقدیر سے متعلق ہمارے ذہنوں میں بہت سے سوالات آتے ہیں، ہمارے ذہن اس پہ الجھتے ہیں، سوالات اٹھتے ہیں. مسئلے سے انسانوں کے اندر بہت سے کہتے ہیں اسی مسئلے سے اتنے گروہ وجود میں آ گئے کہ انسان جو ہے اس اصل سے انحراف کر گیا، اس سے ہٹ گیا، اس میں ویریشن جو ہے اس میں آ گئی. انسان کے جو ہے صحیح راستے سے بھٹکنے کے چانسز زیادہ ہو گئے. اگر انسان کے اندر انسان خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم یہاں پہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو صحیح بات ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھول دے، جو حق اور سچ بات ہے وہ لینے والا بنا دے تاکہ ہمیں صحیح بات سمجھ میں آ جائے. انک لا تہدی من احببت، کہ آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، جتنا مرضی میرا کوئی پیار کرنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا ہو، ہاں آپ اس سے محبت کر سکتے ہیں، محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن ہدایت کس نے دینی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اس کی اگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کے ساتھ محبت کا اظہار وہ ہر جگہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن وہ ان کو ہدایت نہیں دے سکے. تو کیا ہے کہ ہم نے شرح صدر اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اطمینان کر دے. آج ہم جو بھی چیز سیکھیں اور تقدیر کے حوالے سے 3 چیزیں آپ اپنے دماغ میں رکھ لیں، ذہن میں رکھیں. جب ہم حدیث جبرائیل جب پڑھی تھی اس میں بھی ہم نے یہ ورائٹی دیکھی تھی. ہم نے اس کے ایمان کے بارے میں پڑھا، پھر تقدیر کے حوالے سے ہم نے بات کی، پھر دنیا میں ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. یہ آپ اپنے دماغ میں رکھیں. اور ایمان بالقدر مشکل ترین مسئلہ ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے. 3 اسکالرز کہتے ہیں 3 باتیں اگر آپ اپنے پلے باندھ لیں یہ سمجھ میں تو آ سکتا ہے. تقدیر کا مسئلہ سمجھ میں آ سکتا ہے، کیونکہ اگر سمجھ میں نہیں آتا تو دین کا حصہ نہ بنتا. اس کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہے. تو یہ سمجھ میں آتا ہے. دوسرا بیان نہیں آپ کر سکتے، مطلب جس کو سمجھ آ گئی یہ چیز ہو سکتا ہے اس کے لیے ویسے الفاظ کا چناؤ کر کے دوسروں کو ایکسپلین نہ کر سکیں. مشکل ہے نا. ہاں ہاں میں صحیح ہوں تو then I don't need to change. ایسا ہونے کے ساتھ چوائس رکھ دی نا. یہی بات نا، ایک تو اس کو یہ سمجھ میں آ سکتا ہے، دوسرا بیان نہیں ہم اس کو کر سکتے، تیسرا کیا ہے اس میں بحث اور الجھنا نہیں ہے. بحث اور الجھن میں گئے تو ہم کیا فتنے میں پڑ جائیں گے.
ہٹ جائیں گے مقصد سے مقصد سے ہٹ جائیں گے. اور اس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابی آپ کے پاس آئے، تشریف لائے، تو وہ تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے اس قدر سرخ ہو گیا گویا کہ اس پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں. مطلب کہ سرخ انار کتنا سرخ ہوتا ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم اللہ کی تقدیر پر بحث کرو؟ کہ بحث و مباحثے سے بچنا ہے جب تقدیر کا معاملہ ہے. تم قرآن کی آیات کو ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہو. تم سے پہلی امتیں اسی وجہ سے تباہ ہوئیں. عبداللہ بن عمر نے فرمایا مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مجلس کی غیر حاضری میں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس میں، کیونکہ اس وقت میں وہاں پہ موجود نہیں تھا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا. وہ صحابی جو بیٹھے ہوئے تھے وہ تقدیر کے معاملے میں جو تھے وہ اس مسئلے پہ ایک دوسرے سے بحث رہے تھے، الجھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں اس محفل میں نہیں ہوں جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ناراضگی کا اظہار کیا. اور مسئلہ تقدیر 3 چیزیں جو ہے نا اسکالر کہتے ہیں کہ اپنی ریسرچ سے وہ یہاں پہ پہنچے ہیں کہ اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، ایکسپلین نہیں کر سکتے. اور یہ کہ جب بھی جہاں پہ مسئلہ بحث کا آ جائے تو اس کو بس چھوڑ دیں، وہیں پہ اس میں بحث میں نہ جائیں. کیوں؟ کیونکہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو یہ ہماری ایمانیات میں شامل نہ ہوتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، وہ ہماری سوچ سے بالا تر ہے، ہم نہیں سوچ سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات ہمیں نظر آ رہی ہیں، اس پہ ہم غور و فکر کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے میں غور و فکر کرنے سے منع کر دیا. ایک حد تک جائیں گے تو وہ کفر میں چلا جائے گا. اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اس سے آگے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یا اللہ کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، وہ کیسا ہے، وہ کیسا نہیں. وہ صفات میں آ جاتے ہیں نا. ہم اس کو امیجنیشن تو نہیں کر سکتے نا اللہ کی ذات کیسی ہے، ہمیں نہیں پتا. اس سے ہم آگے جائیں گے تو بس ختم. ایسے ہی تقدیر ہے کہ صفات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے معاملے کر دیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اس کو ہم نے سمجھنا ہے، وہ ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن اس کو بیان نہیں کر سکتے. کئی دفعہ الفاظ کا چناؤ نہیں ہوگا، کئی دفعہ ہماری عقل اس وقت حد تک نہیں جائے گی. لیکن اگر بحث میں پڑھیں گے تو ہم جو ہے غلط راستے پہ چلے جائیں گے. ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے مولانا مجذوم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مولانا اشرف تھانوی کے یہ خلیفہ تھے، وہ کہتے ہیں تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. تو دل میں ہے لیکن تو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن بس جان گیا ہوں کہ تیری یہی پہچان ہے. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی سی بات کریں گے.